بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے یہ عاجز آپ کو آج حکایات رومی میں سے رحمۃ اللہ علیہ میں سے حضرت سلطان شاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنائے گا۔ دنیا میں دو طرح کا عشق پایا جاتا ہے، ایک ہے عشق مجازی اور ایک ہے عشق حقیقی۔ چنانچہ عشق حقیقی نے شاہ سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی سلطنت بلخ کو چھڑا کر 10 برس تک وہ حالت جذب غار نیشا پور میں مشغول عبادت رکھا اور باطنی سلطنت سے نوازا۔ حق تعالیٰ تک وصول کے دو طریقے ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن کریم میں استدلال پیش کرتا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس طریقے کو نام کو طریقہ جذب کہا گیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت دیتا ہے اس بندہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توجہ اختیار کرتا ہے۔ اس طریقے کے نام کو طریقہ سلوک کہتے ہیں۔ سلوک فاعل اختیاری ہے اور جذب امر غیر اختیاری ہے۔ یہ جو سلوک اس کو کہتے ہیں کہ کسی شیخ کا ہاتھ پکڑنا اور اس سے اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنا، اور جذب اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خود پسند فرما لیں اور اس کے بعد اس کو اپنے تک آنے کا راستہ دکھائیں۔ بس بندہ سلوک کا مکلف ہے، لیکن عادتاً ہر سالک کو بھی اس کے مجاہدات کے صلہ میں من جانب اللہ جذب نصیب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بغیر عنایت حق کے کسی کا کوئی کام نہیں بنتا، کہ جب تک اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی تو دنیا میں کوئی بندہ بھی کچھ نہیں پا سکتا۔ تو جذب اور سلوک ہر دو طریق جو ہے وہ بہرحال فضل ہی سے موصول الی اللہ مقصود ہوتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کی عنایت کا ایک ذرہ سایہ طاعت پر ناز کرنے والے کو ہزاروں کوششوں سے افضل ہے۔ کیا مراد کہ جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو بغیر ریاضت اور مجاہدے کے شاہ بلخ کا کام بن گیا۔ بلخ کی سلطنت تو چھڑا دی، لیکن ایسی باطنی سلطنت عطا فرما دی کہ جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ خزائن السماوات والارض جو ہیں وہ بے حقیقت ہو گئے، کہ آسمان اور زمین کے جتنے خزانے تھے جب اللہ کی رحمت کی نظر ہو گئی، اس نے اپنی طرف جذب کر لیا، تو پھر کسی چیز کی حقیقت نہیں رہتی۔ اس بندے کو آپ دنیا جہان کا خزانہ دے دیں تو وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ مل چکے ہوتے ہیں۔ شاہ کو خود بھی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش عشق کے حقیقی کی نظر ہونے والا ہے، کوڑیاں چھن کر جواہرات کے عطا ہونے والی ہیں، اور خارستان سوختہ ہو کر
چمنستان بے خزاں بننے والا ہے۔ جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ شاعر فرماتا ہے کہ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رات کو اپنے بالا خانے پر سو رہے تھے، مطلب چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی تو گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے پر کون لوگ ایسی جرت کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اے وارد دین کرام، آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ شاہی چھت کے اوپر اونٹ کہاں سے تلاش کیا جا رہا ہے؟ تو ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش و عشرت میں آپ خدا کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عشرت قدوں میں نہیں ملتے ہیں۔ بس انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ رجال غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ ملک و سلطنت سے بیزار ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، سلطنت کو مثل ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے جلد خیر بات کہہ دو تاکہ ان کی طرح تم بھی دائمی سلطنت یعنی سلطنت باطنی سے مشرف ہو جاؤ۔ الغرض عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا اور عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیا۔ والنعم ما قال صاحب قصیدۃ البردہ، نعم سرا طیف من احوى فارقنی والحب یعترض لذاتی بالعلم۔ ہاں، رات مجھے جب اپنے محبوب کا خیال آ گیا تو میری نیند اڑ گئی، اور محبت تمام لذتوں کو رنج و الم سے تبدیل کر دیتی ہے۔ تو جس بندے کو عشق کی آگ لگ جاتی ہے نا، جس کو اللہ کی لو لگ جاتی ہے، تو پھر اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ لگائیں پیکج جیسے موبائل کا لگتا ہے اور کریں بات ساری رات۔ یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو شیطانی اور حیوانی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ ہر منٹ پہ بولتے ہیں آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو۔ لیکن جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کو ہر تھوڑی دیر بعد یہ سنا رہا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوز عشق کی ایک آہ زندان سلطنت کو پھونک دیا، اور دست جنوں کی ایک ضرب نے گریبان ہوش کے پرزے اڑا دیا۔ کھینچی جو آہ ایک تو زنداں نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا،
سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے صحرا میں ذکر حق کو نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، تا ابد جانا چینی می بائے دم۔ اے محبوب حقیقی، مجھے نعرہ مستانہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اور قیامت تک اے محبوب بس یہی کام چاہتا ہوں۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے شکر سے، تیرے نام سے۔ جذبہ ذکر خویش مشغولم مکن، از کرم از عشق مزولم مکن۔ اے محبوب حقیقی، اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجیے، اور اپنے کرم کے صدقہ میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائیے۔ اے اللہ، جس جان نے آپ کی شان و شوکت قرب دیکھ لی ہو اور قرب کا مزہ چکھ لیا ہو، اس کو دوری کا عذاب نہ دیجیے، اور آدھی رات کو اٹھ کر اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرما کہ جس کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا ہو اسے روز ہجر نہ دکھائیے، یعنی فسق و فجور سے محفوظ فرما دیجیے، کیونکہ گناہ بندے کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اے محبوب حقیقی، آپ کا ذکر اور آپ کی یاد ہی روح کی غذا اور دل کا مجروح کا مرہم ہے۔ ذکر حق آمد غذا این روح را، مرہم آمد این دل مجروح را۔ حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذا ہے، اور اللہ کی محبت سے دل زخمی کے لیے ذکر حق میں مرہم ہے۔ چنانچہ 10 برس تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے۔ اس مضمون کو کسی نے ان اشعار میں باندھا ہے کہ ایک حکایت ابن ادھم کی سنو، تھے کبھی شاہ بلخ یہ دوستو، عشق حق نے جب کیا ان پر اثر، سلطنت ان پر ہوئی بس تلخ ترک کر کے سلطنت و مال و جاہ، چل پڑا شاہ بلخ جنگل کی راہ۔ تو اللہ کے راستے میں اپنا آرام قربان کرنا پڑتا ہے۔ فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جان سلطان جان عارف ہو گئی۔ حضرت سلطان بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ کی محبت میں اگر تاج و تخت چھوڑ دیا تو کیا نادانی کی؟ ہرگز نہیں۔ ایسی سلطنت بلخ کیا ایسی صدہا سلطنتیں حق تعالیٰ کی راہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ عاشق صادق تو یہی کہتا ہے، قیمت خود ہر دو عالم گفتنی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، کہ اے اللہ، آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے، دونوں عالم کے بدلہ میں اگر آپ مل جائیں تو یہ قیمت تو آپ کی ذات پاک کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بس حق تعالیٰ کی محبت کا سودا سستا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، خوب غور سے سن لو کہ خدائی سودا بڑا مہنگا ہے، لیکن جن داموں ہاتھ آ جائے سستا ہے۔ متاع جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے۔ اگر حق تعالیٰ کی محبت کی لذت و حلاوت کا ایک ذرہ بھی دل کو نصیب ہو جاوے تو
جان عزیز نگاہوں میں بے وقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر محبوب حقیقی کی تجلیات کا قلب میں ایک لمحہ کو مشاہدہ کر لو گے تو غلبہ شوق میں اپنی جان کو آتش محبت کی نظر کر دو گے۔ چنانچہ اگر قرب خداوندی کی شان و شوکت کا بسیرا قلب سے تم ادراک کر لو تو کائنات کی تمام لذتیں تم کو مردار نظر آنے لگیں گی۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کو ترک سلطنت سے حق تعالیٰ کے قرب کی جو سلطنت لازوال حاصل ہوئی، اس کو محسوس کر کے ان کی جان پاک بزبان حال کہہ رہی تھی: ملک دنیا تن پر ستانے راہ حلال، ما غلام عشق و ملک لازوال۔ کہ دنیا کا ملک تن پرستوں کو مبارک ہو کہ ایک دن یہ ملک اور ملک والے دونوں فنا ہو جائیں گے، اور ہمیں عشق کا ملک لازوال مبارک ہو جس پر کبھی فنا نہیں آتی، اور جان اس سلطنت عشق کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ اگر چھوٹی سی سلطنت ترک کر کے سلطنت لازوال حاصل ہو جاتی ہے تو کیا اس ترک سے کسی عاقل کو تکلیف ہوگی؟ یا اگر کسی کی مکان کی بنیاد میں عظیم خزانہ مدفون ہو تو کیا اس مکان کو گرانے سے یہ کہیں گے کہ جی اس نے بے عقلی کا کام کیا ہے؟ تو دوستو، خزانہ ہمیشہ ویرانے میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ بس محل کوئی چیز نہیں ہے جسم اور اس کی قوتوں کو، یعنی خواہشات نفسانیہ کو ویران کر دو، ان خواہشات کے تقاضوں پر عمل نہ کرو، تقوی اختیار کر لو، اور پھر خواہشات کے محل کو ویران کرنے کے بعد اسی ویرانے میں قرب حق و تعلق مع اللہ کا عظیم خزانہ پالو گے۔ جب آپ اپنی خواہشات کو چھوڑیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اپنی محبت عطا کریں گے۔ نقد سودا کا ایک فارمولہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ فوراً اللہ کی محبت ملے، تو جیسے ہی سامنے کوئی غیر محرم آئے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ اسی طرح لڑکیوں کے سامنے جیسے ہی کوئی نامحرم آئے تو وہ لڑکیاں اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، تو نقد انعام ملتا ہے اللہ کی محبت کا۔ اللہ تعالیٰ ایک دم اپنی محبت کا انعام عطا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ نظر اللہ کے ڈر کی وجہ سے جھکی ہو۔ حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو جو ترک سلطنت سے جو نعمت ملی، اسے صحرا میں دریا کے کنارے ذکر و عبادت کی جو حلاوت ان کے باطن کو عطا ہوئی، اس کا لطف انہی سے پوچھنا چاہیے۔ ان کی محبت اور درد بھری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ہمدم نہ تھا، یعنی خلق سے انقطاع تام سبب اس آہ میں کوئی شریک نہ تھا، اور ان کی محبت کے راز سے سوائے خدا کے کوئی آگاہ نہ تھا۔ یعنی صحرا کے سناٹے میں کمال صدق و اخلاص سے اپنے خالق حقیقی کو یاد کر رہے تھے، اور عاشقوں کے لیے دنیا تمام کائنات میں سب سے بہتر وہ مقام ہوتا ہے جہاں ان کو اپنے محبوب کے ساتھ مناجات اور سرگوشی کا شرف حاصل ہو۔ اے محبوب، دنیا دونوں جہان میں سب سے اچھا وہ مقام ہے کہ جہاں سجدہ میں آپ کے قدموں پر ہمارا سر ہو، اور ہماری اور آپ کی راز و نیاز کی محبت کی باتیں ہو رہی ہو۔ اسی کو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی، وہاں رہتے جہاں دو دفغاں کا آسماں ہوتا، وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی۔
محبوب حقیقی کے نام کی لذت سے عاشقین کی ارواح مست ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ خاتمہ مثنوی ارشاد فرماتے ہیں، نام او چو برز بینم می رود، ہر بن مواز اصل جوئے شود، کہ اے اللہ جب آپ کا نام لیتا ہوں اس وقت ایسی شیرینی لذت کا ادراک ہوتا ہے کہ گویا جسم کے بال بال سے شہد کی نہریں جاری ہو گئیں۔ یہی وہ لذت ہے جو سلطنت چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک حقیقی کی یاد میں عاشقین اپنی جان سے بھی بے پرواہ ہوتا ہے اور ذکر محبوب میں سارے جہان سے بے خبر ہیں۔ یاد حق کے لیے خلق سے یعنی مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہیں، اور منعم پر اس طرح عاشق ہیں کہ نعمتوں کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی، یعنی عاشق ذات حق ہے۔ بس حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے بڑا انعام یہی ملا کہ بارگاہ کبریا کی لذت قرب حاصل ہو گئی، جس نے انہیں مست و بے خود کر دیا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، گر ببینی یک نفس حسن ودود، اندر آتش افغنی جاں ودود۔ اے لوگو، اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں حق تعالیٰ کی تجلیات کے قرب کا مشاہدہ کر لو تو اپنی پیاری اور محبوب جاں کو عشق الہی میں آتش مجاہدات کی نظر کر دو، یعنی حق تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر مجاہدہ اور محنت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اور عمر بھر کے واسطے اللہ رب العزت کے کسی عاشق صادق کی غلامی قبول کر لو گے، اور اس کے حضور میں مستربانہ یہ درخواست کرو گے کہ اگر حق تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت تم دیکھ لو تو اس کے سامنے تمام کائنات میں ماں اپنی لذتوں کے ہیچ اور مردار معلوم ہو۔ تو جب وہ سلطنت حقیقی اپنی عزت و شوکت کا جھنڈا بلند فرماتا ہے، یعنی جس دل پر وہ اپنی شان و شوکت کو ظاہر فرماتا ہے، تو سارے جہان میں حبیب عدم میں اپنا سر ڈال دیتا ہے، اور عظمت الہیہ کے سامنے کائنات بے قدر معلوم ہوتی ہے۔ جس دل کو حق تعالیٰ اپنے کرم خاص سے نوازتے ہیں تو دنیا کی فنائیت کو اس پر ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اس بصیرت قلب اور استحضار فنائیت سے مجاہدات اس بندے پر آسان ہو جاتے ہیں، جن کی بدولت وصول اللہ نصیب ہوتا ہے۔ عادت اللہ تو یہی ہے کہ بندہ پہلے ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے، پھر وصول اللہ نصیب ہوتا ہے، لیکن حق تعالیٰ اپنی شان قدرت یوں بھی فرما دیتے ہیں کہ غافل بندے کو اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو ایک کشش اور کیفیت انس و محبت حق تعالیٰ کی طرف محسوس ہوتی ہے۔ یہی طریقے جذب ہے جس میں وصول اللہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس بندے کو مجاہدات و عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس کے گلے میں شریعت کی لگام ڈلتی ہے۔ تو پہلے انسان جب اگر جذب ہوتا ہے تو اس کو عشق و مستی اللہ کی یاد میں مزہ ہوتا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قبول تو کر لیا، جذب تو کر لیا، عطا تو کر دیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ تک جانے کا رستہ کیا ہے؟ تو جانے کا رستہ شریعت اور سنت میں پنہا ہے کہ جو جتنا کامل طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دامن پکڑے گا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے گا، وہ اتنا جلدی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لے گا۔ اور مطلب یہ کہ اب ایک بندے کو یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ ہاں جی اللہ رب العزت نے میرے پہ رحمت کی نظر کر دی اور مجھے
کوئی رستہ بتانے والا بھی مل گیا، شیخ بھی مل گئے، تو اب مجھے کرنا کیا ہے؟ تو اب کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کرنی ہے، توبہ کرنی ہے گناہوں سے، اور پھر جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح کرتے تھے ویسے ہی صبح کرنی ہے، اسی طریق پہ اٹھنا ہے، اسی طریق پہ دعا مانگنی ہے اٹھنے کے بعد کی، حمام جانے کی، کھانے کی، پینے کی، اس طرح سے جیسے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، جیسے ان کا حلیہ مبارک ہے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، اسی طرح سے بنانا ہے، تو اصل آپ پا جائیں گے۔ تو شیخ جو ہے وہ آپ کو اللہ تک اسی راستے سے لے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جنگلوں اور غاروں میں لے کے جائے تو وہ ایک طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن اصل جب لے کے آتا ہے تو وہ شریعت اور سنت کے اوپر ہی چلانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اپنے محبین میں، اپنے عاشقین میں عافیت کے ساتھ شامل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے یاجز آپ کو تیسرے پارے کی تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دے کہ اس سپارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ بقرہ کی صورتیں ہیں، اور دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو پہلا حصہ جو سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں، 2 بڑی آیتیں ہیں، 2 نبیوں کا ذکر ہے، اور صدقہ اور سود کے متعلق بات ہے۔ تو جو 2 بڑی آیتیں ہیں، ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدائنہ ہے جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض مذکور ہے۔ 2 نبیوں کا ذکر ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی دعا، دوسرے حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دی اور پھر زندہ کیا۔ پھر تیسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ صدقہ اور سود ہے۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا ہے جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں کہ پہلی تو سورہ بقرہ سے مناسبت ہے، دوسری اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے ہیں، تیسری اہل کتاب سے مناظرہ اور مباہلہ اور مفاہمہ ہے، اور انبیاء سابقین سے عہد ہے۔ اب اس میں جو پہلی بات ہے سورہ بقرہ سے مناسبت کی، تو مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن نصارہ کی طرف ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے ہیں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 کو شکست دے دی تھی۔ دوسرے قصہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل پائے جاتے ہیں۔ تیسرا میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہونے کی بات ہے۔ چوتھا قصہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے اور بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ یہاں پر تیسری بات جو ہے وہ مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ ہے۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں
کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، اور وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور چوتھی بات ہے انبیاء سابقین سے عہد، کہ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو تم اس کی بات مانو گے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو تمام انبیاء سے عہد لیا گیا، اور سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ جب نبی اکرم ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو وہ ان کی بات مانیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں گی۔ تو یہ عہد دیا گیا۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنی زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم پر بھی اپنی محبت کی تجلی ڈال دیں، اور ہمارے قلوب کو بھی ایک تجلی عارفانہ سے مستفیض فرمائیں۔ جو کلمات عاجز پڑھے گا پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھ کے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ کچھ معاملات ہیں ان کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت دل کو منور فرمائیں گے۔ 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام ہے، 100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ہے، اور چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت یہ دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ اور 5ویں چیز ہے مراقبہ۔ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے، جیسے موبائل کو چارجر پہ لگا دیتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے، تو اسی طرح آپ بھی ساری دنیا سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دن میں 15-20 منٹ صبح یا شام اللہ کی طرف متوجہ ہو کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے رب کریم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرمائیں۔ یا اللہ، ہمارے روزے کو قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم، یہ روزہ آپ کی محبت میں رکھا گیا، آپ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے رکھا گیا۔ اے رب کریم، آپ کی اطاعت اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے رکھا گیا۔ یا اللہ، اس کا اجر اور بدلہ اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو رمضان المبارک میں آپ بخشش فرماتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان تمام ہمارے اور سننے والے تمام دوستوں کو، عزیز و قاری بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، یا اللہ سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائیے جو جن کی آپ رمضان المبارک میں بخشش فرماتے ہیں اور جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اے رب کریم، ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ، آنے والی پوری زندگی کے لیے ہم آپ سے آپ کے تعلق کا سوال کرتے ہیں۔ رب کریم، آنے والی پوری زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے باقی تمام سانسوں کے لیے آپ سے آپ کی محبت کی درخواست کرتے ہیں۔ رب کریم، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنے عشق کی آتش کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، شریعت اور سنت پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، خوشیوں کے ساتھ یا اللہ آسان فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہم لوگ فتنے کے زمانے میں پیدا ہوئے، ہر طرف سے فتنوں کی بارش ہے۔ یا اللہ، اس وقت میں ہمیں آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اے رب کریم، جو زیادہ بیمار ہوتا ہے اسے ہسپتال میں زیادہ رکھا جاتا ہے، انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے۔ اے رب کریم، ہم آپ کے زیادہ گناہگار بندے ہیں، زیادہ خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہم پر اپنی رحمت کو زیادہ فرمائیے اور اپنی خاص رحمت میں سے ہمیں زیادہ حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرمائیے۔ یا اللہ، ہمیں عافیت دارین عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعیہ بنا دیجئے۔ یا اللہ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں شریعت اور سنت کے تابع فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں دید قصور عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہمیں قلب سلیم عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہمیں قلب منیب عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، بعض جگہوں پہ یہ افطاری کا وقت ہے۔ یا اللہ، ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ، آپ انکار نہ فرمائیے گا، ہم نے آپ سے آپ کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا سے میں آپ کی ضرورت ہے۔ اے رب کریم، ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے عافیت کے ساتھ۔ اے میرے مالک، ہمیں دارین کی عافیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر کے تمام لوگوں کو اپنی محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ، جو عورتیں خدمت میں لگی ہیں، اے رب کریم ان کی خدمت کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ، ان کے کھانے بنانے کو، افطاری اور سحری بنانے کو، یا اللہ اس کو قبول فرمائیے۔ اے رب کریم، ان کے جسموں میں، جان و مال میں، عزت آبرو میں برکتیں عافیتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، وہ محض
ان کی اس خدمت کے بدلے اپنی سچی محبت ان کو عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان عورتوں کو جو خدمت کر رہی ہیں اپنے گھروں میں، یا اللہ سب کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے، ان سب کو یا اللہ گناہوں سے معافی عطا فرمائیے، ہر قسم کی جو غلطیاں انہوں نے کر دی ہوں اے رب کریم ان کو معاف کر دیجئے، ان کو اچھے اچھے یا اللہ کپڑے عطا فرمائیے، اچھے اچھے زیورات عطا فرمائیے، اے رب کریم پیارے پیارے گھر عطا فرمائیے، اے رب کریم محبت کرنے والے شوہر عطا فرمائیے، خیال کرنے والے بہن بھائی عطا فرمائیے، اے رب کریم ان کے دلوں کے غموں کو دھو ڈالیے، اے رب کریم اس خدمت کے بدلے ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اور رب کریم ہمیں اس روزے کے بدلے اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم اس کے بغیر آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، اے رب کریم ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے، اے رب کریم ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، اے میرے مالک شریعت اور سنت پہ چلا دیجئے، اے رب کریم ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، شیطان مردود سے اور اس کی ذریت سے ہمیں اور ہماری ذریت کو بچا لیجئے، اے رب کریم پوری امت مسلمہ جس پریشانی کا شکار ہے یا اللہ آپ ہی اس کو دور کر سکتے ہیں، اے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ افطاری کے اس وقت میں سب لوگوں کی ان دعاؤں کو قبولیت شرف قبولیت عطا فرمائیے، یا اللہ دلوں میں جو نیز جائز خواہشات ہیں ان کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے، اے رب کریم جن کے دلوں میں جو چھپے غم ہیں یا اللہ آپ ان غموں کو دور فرما دیجئے، اے رب کریم اپنی محبت عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی حاجات کو پورا فرما کر ہمیں خوش کر دیجئے، اے رب کریم ہم پر مہربانی فرمائیے، یا اللہ رمضان پیکج میں لوگوں کو بڑی بڑی رقمیں عطا کرتے ہیں، محبت کپڑے چیزیں راشن عطا کرتے ہیں، اے رب کریم آپ ہم رمضان پیکج میں ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا کر دیجئے، اے رب کریم اب ہمیں رمضان پیکج میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجئے، اے رب کریم آپ اس رمضان پیکج میں ہمیں اپنا جنت میں دیدار عطا فرمانے کے لیے قبول فرما لیجئے، اے رب کریم ہم سب آپ کی محبت کی وجہ سے اکٹھے ہوئے، اے رب کریم جو پڑھا گیا جو سنا گیا اس کو قبول فرمائیے، اور ہم سب کو یا اللہ محض اپنی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیے، اے میرے مالک ہم نے گناہوں کو ابھی تک نہیں چھوڑا، یا اللہ آپ اپنے فضل سے چھڑوا دیجئے، جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے رب کریم محض اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے رب کریم جتنی خیریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو حصہ عطا فرمائیے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرمائیے، خصوصاً ہمارے حضرت دامن القادم کو اور ان کے صاحبزادگان کو خصوصی اجر و بدلہ عطا فرمائیے، ان کو عافیت عطا فرمائیے، اے رب کریم تمام علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے رب کریم غریب نادار مسلمان جس ظلم و تشدد کا شکار ہے، اے رب کریم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ نظر کرم فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے رب کریم ہمیں رمضان میں مقبول اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مقبول دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر قسم کی جسمانی اور بدنی اور مالی عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما کے ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے رب کریم ہمارے عزیز و قاری مشائخ اور امی ابو جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے اور ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیے، اے رب کریم ہمیں اپنا بنا لیجئے گا، اے رب کریم شیطان کے گھر والے نہ فرمائیے گا، اے رب کریم مخلوق کی محتاجی سے بھی بچا لیجئے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔